बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फरासत और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। दुनिया भर से देखने वाले तमाम लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में इतवार को होगा रद्दोबदल। जेडीयू और एआईएडीएमके को शामिल करने के बारे में उलझन। म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रही है। तैयब एर्दोगान ने लगाया इल्जाम, कहा यूएन जनरल असेंबली में मसला उठाएंगे। म्यांमार की राखीन रियासत में हालात संगीन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदादी सरगर्मियां रोक दी। 2.5 लाख लोगों के लिए खाने पीने के लाले पड़ गए। आईएस के कंट्रोल वाले कई देहातों पर सीरियन फौज का कब्जा। अमरीकी हमलों में मजीद सिविलियंस हलाक। कराची में एमक्यूएम लीडर पर कातिलाना हमला। ईद की नमाज के बाद गले मिलने के दौरान अंधाधुंध फायरिंग। नॉर्थ कोरिया के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने किया साउथ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम में मदद का ऐलान। अमेरिका में सिख सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया गया। हमला आवर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलने से मायूस था। तमिलनाडु में नीट की मुखालिफत करने वाली दलित स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। पूरी रियासत में मुजाहिरे शुरू। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का जोशो खरोश। कुर्बानी के बाद लजीज पकवानों के मजे उड़ाए जा रहे हैं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर म्यांमार की राखीन रियासत में इमदादी काम रोक दिए हैं। राखीन में फिर से तशद्दुद फूट पड़ा है। हालिया दिनों में हजारों रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेस के जुल्म सितम से बचने के लिए बांग्लादेश फरार हो गए हैं। म्यांमार की हुकूमत ने ताज़ा तशद्दुद के लिए रोहिंग्यों की मिलिटेंट तंजीम अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन रोहिंग्यों ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया है और कहा कि इलाके में घरों को आग म्यांमार की फौज ने लगाई है, जिसका मकसद उन्हें मुल्क से बाहर करना है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक बयान में कहा कि हम मुतासरा लोगों के लिए जल्द से जल्द खुराक की तकसीम दोबारा शुरू करने के लिए अहदेदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आलमी इदारे के इस फैसले से 2,50,000 बेघर लोग मुतासर होंगे। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी ने कहा है कि हालिया दिनों में 58,000 रेफ्यूजी बांग्लादेश फरार हुए हैं। म्यांमार की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पर इल्जाम लगाया है कि वो जो राशन तकसीम कर रहा है वो रोहिंग्या फाइटर्स के हाथ लग रहा है, जिन्होंने 25 अगस्त को पुलिस पर हमले किए, लेकिन यूएन एजेंसी ने हुकूमत के इन इल्जामात को रद्द कर दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उनके दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सेक्रेटरी जनरल राखीन रियासत में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से के ताल्लुक से हद से ज़्यादा जो सख्ती बरती जा रही है उस पर काफ़ी फिक्रमंद है। म्यांमार के गड़बड़ज़दा इलाके सिटवेस से फरार होने वाले रोहिंग्या मुसलमानों और बुद्धिस्टों ने बताया कि मरने वालों की तादाद जो बताई गई है वो और ज़्यादा हो सकती है। रोहिंग्या मुसलमानों ने मुख्तलिफ टीवी चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि उनके घरों को जला दिया गया और उनकी औरतों का रेप किया गया। दूसरी तरफ म्यांमार की हुकूमत ने कहा कि राखीन में 2,700 घरों को जलाया गया। अराकान सैल्वेशन आर्मी ने पिछले हफ्ते सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसके बाद झड़पें हुई थी। इन झड़पों के नतीजे में बड़े पैमाने पर लोग फरार हुए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इल्जाम लगाया कि म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रही है। उन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पर इस्तांबुल में तकरीर करते हुए कहा कि वहां नस्ल कुशी हो रही है। जो लोग इस नस्ल कुशी पर अपनी आंख बंद किए हुए हैं वो भी इस जुर्म में शरीक हैं। एर्दोगान ने कहा कि वो इस महीने के आखिर में न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के दौरान ये मसला उठाएंगे। उन्होंने पहले ही इस बारे में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और दूसरे लीडर्स से बातचीत की है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत कावुसोगलू ने बांग्लादेश से कहा कि रोहिंग्यों के लिए बांग्लादेश के दरवाजे खोल दिए जाएं।
حج کے چوتھے دن حاجیوں نے شیطان کی علامت کو کنکریاں ماری۔ ظہر کی نماز کے بعد حاجیوں نے مغرب تک رمی جمار کیا۔ یہ سلسلہ اتوار کو بھی جاری رہے گا، جس کے بعد حاجی وداعی طواف کریں گے اور اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو جائیں گے۔ اس سال کوئی 25 لاکھ مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ اس دوران سعودی عہدیداروں نے مناسک حج پرسکون طور پر جاری رہنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ دہلی، ممبئی، کولکتہ، بھوپال، چنئی، بنگلور اور دوسرے شہروں اور دیہاتوں سے عید الاضحیٰ منانے کی خبریں مل رہی ہیں۔ حیدرآباد میں بھی جوش و خروش کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی گئی اور سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی دی گئی۔ قربانی کا یہ سلسلہ اتوار اور پیر کو بھی جاری رہے گا۔ مسجدوں اور عیدگاہوں میں عید کی خصوصی نماز ادا کرنے کے بعد مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور جانوروں کی قربانی دی۔ بعد میں دوستوں اور رشتہ داروں اور غریبوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ حیدرآباد میں عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میر عالم میں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ شہر کی دوسری عیدگاہوں اور مسجدوں میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد نے عید کی نماز ادا کی، جن میں مکہ مسجد، مسجد باغ عامہ، عیدگاہ بلالی ماسب ٹینک، عیدگاہ گنبدان قطب شاہی، عیدگاہ مادنہ پیٹ، عیدگاہ اجالے شاہ وغیرہ شامل ہے۔ کئی مسلمانوں نے اپنے محلوں کی مسجدوں میں اول وقت نماز ادا کی تاکہ جلد سے جلد قربانی کی ذمہ داری سے نمٹ لیا جائے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کشمیر وادی میں جھڑپیں ہوئی۔ سری نگر، اننت ناگ، سوپور اور دوسرے مقامات پر عید کی نماز کے بعد یہ جھڑپیں ہوئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ نماز کے فوری بعد نوجوانوں نے سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس چھوڑے۔ پاکستان میں بھی عید الاضحیٰ منائی گئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ حیدرآباد اور ملک کے دوسرے مقامات پر کئی لوگوں کو عید الاضحیٰ کے دن قصائیوں کو ڈھونڈنے میں کافی مشکلیں ہوئیں، لیکن بعد میں گوشت کے لذیذ پکوانوں نے یہ مشکلیں بھلا دیں۔ بات کرتے ہیں سیریا کی فوج اور اتحادی فورسز نے آئس کے خلاف لڑائی میں مزید کامیابیاں حاصل کی۔ رشیا کی ہوائی مدد سے یہ فوجیں ہومس اور ایلیپو صوبوں کے کئی شہروں میں آگے بڑھیں اور کئی سڑکوں اور ٹاؤنز پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ جمعے کو سیرین فوج نے اوقاریباد نامی گاؤں پر قبضہ کیا۔ اس دوران حزب اللہ سے تعلق رکھنے والی ایک تنظیم نے جو سیرین فوج کی مدد کر رہی ہے بتایا کہ علاقے میں اور کئی دیہاتوں کو آزاد کرایا گیا۔ جس علاقے میں یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ آئس کے بچے کچے علاقوں میں شامل، جہاں پر اس کا اب بھی کچھ اثر ہے۔ سیریا اور عراق کے سرحدی علاقوں میں امریکہ کے ہوائی حملوں میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ امریکی اتحاد نے بتایا کہ اس نے یہ حملے کیے ہیں، لیکن ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان حملوں میں سویلینز متاثر ہوئے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے قریب ایک پاور پلانٹ میں حملے میں کم سے کم 7 لوگ ہلاک ہو گئے اور 12 زخمی ہوئے۔ یہ حملہ خود کش بمبرداروں نے کیا۔ ایک عہدیدار نے نیوز ایجنسی AFP کو بتایا کہ 3 حملہ آور گرینیڈز اور دوسرے ہتھیاروں سے لیس ہو کر سمارا میں واقع اس پاور پلانٹ میں گھس پڑے۔ یہ حملہ عراق میں عید الاضحیٰ کے پہلے دن کیا گیا۔ فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی، لیکن ISIS نے عراق میں ایسی کئی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے اسرائیل کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ ایران لبنان میں میزائل فیکٹریاں بنا رہا ہے۔ انہوں نے الٹا اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ جھوٹی خبریں بنا رہا ہے۔ فرانس کے ایک اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل اچھی طرح سے جانتا ہے کہ لبنان میں کوئی میزائل فیکٹری نہیں ہے۔ یمن کے الحوثی اور اتحادی فورسز نے سعودی عرب کے جیزان علاقے میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ اس حملے میں بعض سپاہیوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل نے بتایا کہ اوسط دوری تک وار کرنے والے قہر M25 بیلسٹک میزائل کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا۔ اس فوجی اڈے پر سوڈانی سپاہی تعینات تھے۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سعودی عرب کے پرنس ترکی الفیصل نے کہا کہ قطر دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بند کرتے ہوئے سعودی اتحاد کے ساتھ صلح کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق چیف نے کہا کہ اب گیند قطر کی کورٹ میں ہے۔ اسرائیل میں امریکہ کے نئے سفیر نے یہ بات مانی ہے کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے۔ اخبار یروشلم پوسٹ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے ڈیوڈ فرائیڈمین نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ فلسطینی اور عرب دنیا اس قدم کی سختی سے مخالفت کر رہے ہیں۔ صومالیہ میں ایک تازہ بم دھماکے میں 12 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 5 فوجی شامل ہیں۔ فوری طور پر کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن جس علاقے میں یہ دھماکہ ہوا وہاں پر الشباب کافی سرگرم ہے۔ الشباب نے اس سے پہلے بھی کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس کا تعلق القاعدہ سے بتایا جاتا ہے۔
امریکہ نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ ساؤتھ کوریا کی میزائل صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد دے گا۔ اس سلسلے میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ساؤتھ کوریا کے صدر مون جائے ان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت میں اتفاق ہوا۔ امریکہ نے ایک ایسے وقت ساؤتھ کوریا کے میزائل پروگرام کو مضبوط بنانے کا وعدہ کیا جب نارتھ کوریا کے حالیہ میزائل تجربات کی وجہ سے خطے میں کافی تناؤ پایا جاتا ہے۔ امریکہ میں ایک سکھ سافٹ ویئر انجینئر کو چاقو گھونپ کر ہلاک کر دیا گیا۔ گگن دیپ سنگھ نامی یہ نوجوان انجینئرنگ کے تیسرے سال میں پڑھتا تھا اور ٹیکسی ڈرائیور کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ ایک 19 سالہ پیسنجر نے انہیں چاقو گھونپ کر قتل کیا۔ پتہ چلا کہ یہ پیسنجر واشنگٹن ایئرپورٹ کے پاس سے ٹیکسی میں سوار ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حملہ آور ایک یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملنے سے بہت مایوس تھا۔ حملہ آور کی پہچان جیکب کولمین کی حیثیت سے کی گئی جس پر قتل کا الزام لگایا گیا۔ حملہ آور سیاٹل سے آیا تھا اور ایک یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا تھا لیکن ایڈمیشن نہ ملنے کی وجہ سے وہ طرح طرح کے منصوبے بنانے لگا۔ پولیس نے بتایا کہ کولمین نے ٹیکسی کرائے پر لی لیکن اسے کہیں بھی جانا نہیں تھا۔ اس نے ایک سنسان مقام پر ٹیکسی رکوائی اور کئی مرتبہ اس پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس سکھ نوجوان کا تعلق پنجاب کی جالندھر سے تھا اور وہ 2003 سے واشنگٹن میں رہ رہا تھا۔ پاکستان کے کراچی شہر میں نامعلوم بندوق برداروں نے ایک اپوزیشن لیڈر پر فائرنگ کر دی۔ اس حملے میں ایک 10 سال کا بچہ اور ایک سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا۔ بعض دوسرے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ یہ حملہ کراچی کے بفر زون ضلع میں کیا گیا جب ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے لیڈر خواجہ اظہار الحسن عید کی نماز کے بعد لوگوں سے گلے مل رہے تھے لیکن اس حملے میں اپوزیشن لیڈر محفوظ رہے۔ ایک سینئر پولیس عہدیدار محمد شاہ نے بتایا کہ اس حملے کے دوران ایک بندوق بردار مارا گیا جسے اظہار الحسن کے دوسرے باڈی گارڈ نے گولی ماری۔ حملہ آور پولیس کی وردی میں آئے تھے اسی لیے وہ مختلف چیک پوائنٹ سے آگے بڑھنے میں کامیاب رہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر لیڈر فاروق ستار نے اس حملے کی مذمت کی اور پاکستان کی مرکزی حکومت پر اپوزیشن لیڈرز کو مناسب سیکیورٹی دینے میں ناکامی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی مسلکی تنظیموں کی طرف سے کئی سیاستدانوں کو خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود اپوزیشن لیڈرز کو مناسب سیکیورٹی نہیں دی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ماہر معاشیات کینیتھ جسٹر کو ہندوستان میں امریکہ کا نیا سفیر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 62 سالہ جسٹر معاشی معاملات میں صدر کے ایڈوائزر ہیں۔ کیا اتوار کو نریندر مودی کیبنٹ میں ہونے والے رد و بدل میں نتیش کمار کی جنتا دل یو اور تمل ناڈو کی اے آئی اے ڈی ایم کے نمائندوں کو شامل کیا جائے گا؟ اس بارے میں اب تک الجھن پائی جاتی ہے۔ دونوں پارٹیوں نے اب تک تصدیق نہیں کی کہ وہ حکومت میں شامل ہونے والے ہیں۔ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے کہا کہ جے ڈی یو کو باقاعدہ طور پر اب تک دعوت نہیں دی گئی ہے۔ اے آئی اے ڈی ایم کے میں بھی بعض اندرونی مسائل چل رہے ہیں اسی لیے یہ معاملہ رکا ہوا ہے۔ شیو سینا نے بھی کہا کہ اتوار کے رد و بدل کے تعلق سے اسے اب تک کچھ نہیں بتایا گیا۔ نریندر مودی کیبنٹ میں اتوار کو تبدیلیاں کی جانے والی ہیں۔ یہ 2019 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے مودی کیبنٹ میں شاید آخری رد و بدل ہوگا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند راشٹرپتی بھون میں دن کے 10 بجے نئے وزیروں کو حلف دلائیں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی دوپہر کے وقت برکس چوٹی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے چائنا روانہ ہو جائیں گے۔ اس دورے کے دوران وہ میانمار بھی جانے والے ہیں۔ وزیر لیبر بنڈارو دتاتریہ نے جمعے کو استعفیٰ دے دیا تھا جس کے ساتھ ہی پچھلے 2-3 دنوں میں استعفیٰ دینے والے وزیروں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی۔ اس رد و بدل میں کئی نئے چہروں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ 73 وزیروں میں سے کم 8 کو نکالنے کی بات کہی گئی ہے۔ کیبنٹ میں شامل کیے جانے کے حوالے سے جو نام آ رہے ہیں ان میں ممبئی کے سابق کمشنر پولیس ستیہ پال سنگھ، ونے سہسور بدھے، اتر پردیش سے ہریش دویدی، کرناٹک سے شوبھا کرانجے، پرہلاد جوشی، سریش انگاڑی، مدھیہ پردیش سے راکیش سنگھ، پرہلاد پٹیل، بہار سے اشونی چوبے اور مہیش گری شامل ہے۔ ایسے اشارے بھی ملے ہیں کہ آزاد چارج رکھنے والے بعض وزیروں کو کیبنٹ درجہ دیا جا سکتا ہے جن میں پیوش گوئل، منوج سنہا اور دھرمیندر پردھان شامل ہے۔ تمل ناڈو میں ایک 17 سالہ دلت لڑکی نے جو میڈیسن پڑھنا چاہتی تھی اپنے گھر میں پھانسی سے لٹکی ہوئی پائی گئی جس کے بعد سینکڑوں لوگوں نے ریاست بھر میں ریلیاں نکالیں اور سڑکیں بلاک کر دیں۔ احتجاجیوں نے اس بچی کی موت کے لیے مرکز کی بی جے پی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ سپریم کورٹ نے نیٹ امتحان کے خلاف اس لڑکی کی درخواست خارج کر دی تھی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ انیتا نے خودکشی کی ہے۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ نیٹ دیہی علاقوں سے یا گاؤں کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہے۔ کئی سیاسی جماعتوں اور فلم اسٹارز نے اس لڑکی کی موت پر اپنا ری ایکشن دیا ہے اور اس کا تقابل حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے دلت اسٹوڈنٹ روہت ویمولا کی خودکشی سے کیا ہے۔ کئی ضلعوں میں لوگوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے پتلے جلائے اور شرم شرم کے نعرے لگائے۔ چنئی میں لوگوں نے انسلائی جانے والی اہم روڈ بند کر دی۔ اریالور ضلع میں جہاں سے اس لڑکی کا تعلق تھا ڈی ایم کے اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے بند منایا۔ اس لڑکی کے دوستوں اور رشتہ داروں نے بھی
उस हॉस्पिटल के बाहर मुजाहरा किया जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। अनीता की मां का उस वक्त इंतकाल हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। उसके बाप शानुमगम ने उसकी परवरिश की, जो मजदूर की हैसियत से काम करता है। चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी ने अनीता के खानदान के लिए 7 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और खानदान के एक रुकन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। अनीता के टीचर्स ने कहा कि वो पूरे जिले में अकेली ऐसी स्टूडेंट थी जिसने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स हासिल किए। अनीता ने अगस्त में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि नीट समाज के गरीब तबकों और देही पस मंजर रखने वाले नौजवानों के लिए रुकावट है जो इस इम्तिहान की तैयारी के लिए महंगे कोर्सेस नहीं कर सकते। तमिलनाडु के 2 सुपरस्टार्स रजनीकांत और कमल हासन ने भी इस वाक़े पर सदमे का इजहार किया है। हॉकी इंडिया ने कौमी टीम के कोच रोलैंड ऑर्ट्समैन को बरतरफ कर दिया है। हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने बहुत फीका मुजाहरा किया था। परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेविड जॉन अगले कोच को चुने जाने तक टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। टेनिस स्टार सरीना विलियम्स ने फ्लोरिडा के क्लिनिक में एक बच्ची को जन्म दिया है। 35 साल सरीना विलियम्स को 4 शंबे को सेंट मेरीज मेडिकल सेंटर में शरीक किया गया था। उनके पार्टनर रेडिफ के शरीक बानी एलेक्सिस ओहानिन है। सरीना विलियम्स 23 मरतबा ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। उन्होंने पिछले महीने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से फिर से कोर्ट में आने का इरादा कर रही हैं। सरीना विलियम्स को कई मशहूर शख्सियतों और उनके चाहने वालों ने मां बनने पर मुबारकबाद दी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में इतवार को होगा रद्दोबदल। जेडीयू और एआईएडीएमके को शामिल करने के बारे में उलझन। म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी कर रही है। तैयब एर्दोगान ने लगाया इल्जाम, कहा यूएन जनरल असेंबली में मसला उठाएंगे। म्यांमार की राखीन रियासत में हालात संगीन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदादी सरगर्मियां रोक दी। 2.5 लाख लोगों के लिए खाने पीने के लाले पड़ गए। आईएस के कंट्रोल वाले कई देहातों पर सीरियन फौज का कब्जा। अमरीकी हमलों में मजीद सिविलियंस हलाक। कराची में एमक्यूएम लीडर पर कातिलाना हमला। ईद की नमाज के बाद गले मिलने के दौरान अंधाधुंध फायरिंग। नॉर्थ कोरिया के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने किया साउथ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम में मदद का ऐलान। अमेरिका में सिख सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया गया। हमला आवर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलने से मायूस था। तमिलनाडु में नीट की मुखालिफत करने वाली दलित स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। पूरी रियासत में मुजाहरे शुरू। मुल्क भर में ईद उल अजहा का जोशो खरोश। कुर्बानी के बाद लजीज पकवानों के मजे उड़ाए जा रहे हैं। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को इजाजत दें, इस उम्मीद के साथ कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। अल्लाह हाफिज।